نعمت رمضان نعمت رمضان نعمت رمضان نعمت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سے ماہ رمضان جیسی نعمت سے نوازا اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا ایک اور موقع دیا۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ جس کا نام ہے نعمت رمضان۔ آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا توصیف رضا اتاری صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے توصیف رضا اتاری صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کا نام ہے مدحت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس کے لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے شاہد اتاری صاحب جن کا تعلق IT ڈپارٹمنٹ سے ہے وہ مدحت رسول میں کچھ اشعار پیش کریں۔ شاہد صاحب۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر
کیا چیز دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا یوں ہو شوق رد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر پھر روحوں کو اذن رقص ملا خوابیدہ جنوں بیدار ہوا پھر روحوں کو اذن رقص ملا خوابیدہ جنوں بیدار ہوا طلعوں کا تقاضا یاد رہا نظروں کا تقاضا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا یوں ہو شوق رد مفلوج ہوئے دل شوق تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر سبحان اللہ ماشاء اللہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے شاہد اتاری صاحب جن کا تعلق ہمارے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے ہے اب یہاں وقت ہوا جاتا ہے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کے جس کا نام ہے آج کے مہمان اور آج ہمیں دو مہمانوں نے جوائن کیا ہے جو کہ ہمارے بہت ہی خاص مہمان ہیں پہلے ہیں ہمارے مہمان آج کے رئیس فتح صاحب ہمارے ہیڈ آف ایجوکیشن بورڈ ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ کو بہت بہت ویلکم کہتے ہیں ہمارے نعمت رمضان ٹرانسمیشن میں اور ہمارے سیکنڈ مہمان ہیں مزمل حسین صاحب وہ بھی ممبر آف ایجوکیشن بورڈ کمیٹی ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے اس ہماری نعمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیسا لگا آج کا ہمارا سیٹ اپ آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی شاندار سیٹ اپ ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ پورا سیٹ اپ ڈیزائن کرنے میں اور ساری چیزوں کے ارینجمنٹ کے اندر میں ہماری سوشل میڈیا ٹیم کی محنت ہے اور یہ پورا ہمارا ان ہاؤس پورا جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے جو اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں تمام کنسیڈریشن ہمارے ان ہاؤس سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کی سارا ارینج ہو رہی ہے جزاک اللہ سر بہت شکریہ میں آپ کا بھی بڑا تھینکفل ہوں اور ہمارے چیف آپریٹنگ آفیسر جناب مسٹر محمد غزال صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی سوشل میڈیا ٹیم پر بھروسہ کیا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس طریقے سے ایک نعمت رمضان کی ٹرانسمیشن ہم کر سکیں گے اور الحمدللہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ کریں گے سر میرا پہلا سوال آپ سے ہی ہے کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سر کون کون سے شعبے ہیں اور کیا کیا کام ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلانی بہت سارے شعبہ جات میں کام کر رہا ہے جس میں پیدائش سے لے کے موت تک کے سارے شعبہ جات ہیں جس کے اندر میں ویلفیئر میڈیکل ایجوکیشن آئی ٹی ایجوکیشن اسی طریقے سے میں ابھی آج ہم ایجوکیشن کے اوپر بات کریں گے بالکل ایجوکیشن کے بہت سارے سیگمنٹس ہیں جس کے اندر ایس ایم آئی ٹی جس میں سیلانی ماس آئی ٹی ٹریننگ پروگرام ہے جس کے اندر ہم آئی ٹی کی ایجوکیشن دیتے ہیں جس میں آئی ٹی کے وہ تمام کورسز جو انٹرنیشنل ریکگنائز کورسز ہیں جس میں ویب اینڈ موبائل اپلیکیشن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس گرافک ڈیزائننگ اور بلاک چین یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر میں پڑھاتے ہیں اس کے بعد دوسرا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ایس بی آئی ایل ہے ایس بی آئی ایل جس کے اندر میں ہم پروفیشنل اکاؤنٹنگ کی
क्वालिफिकेशन उसमें प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटेंट्स को हम तालीम देते हैं और इसके अंदर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तैयार किए जाते हैं। ये ऑनलाइन, ज़्यादातर ऑनलाइन एजुकेशन है और आज की तारीख की मैं आपको बताऊं कि 600 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसके अंदर हमारे से तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन टाइम एजुकेशन सिस्टम की, जिसके अंदर नर्सरी से लेके सेकेंडरी तक इसमें एजुकेशन दी जाती है, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान में, पूरी कराची में काफ़ी कैंपसेस हैं उसके और कई हज़ार बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास वोकेशनल प्रोग्राम है जिसके अंदर लैपटॉप एंड मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स होता है, मोटर बाइक की रिपेयरिंग है, इसके अलावा आरओ प्लांट की इंस्टॉलेशन है और सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन है। इस तरह के उसमें बहुत सारे और भी कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेहमान की जानिब। मुजम्मिल साहब, आपसे हमारा नेक्स्ट सवाल होगा कि वैसे तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को लोग खाना खिलाने की वजह से जानते हैं और हालांकि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट सर इसके अलावा बहुत से शोबाजात में काम कर रहा है, जैसे कि वेलफेयर है, मेडिकल है, रोज़गार जैसे शोबाजात हैं। क्या ज़रूरत पड़ी कि सर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट एजुकेशन फील्ड में कदम रख चुका है, क्यों रखा कदम? बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई, आपने हमें बुलाया अपने प्रोग्राम में। आपने को जैसा आपके इल्म में है कि सैलानी वेलफेयर जो एजुकेशन में न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी दे रहा है, जिससे बच्चे अपना रोज़गार ख़ुद प्रोवाइड जिसमें हो रहा है उन्हें। तो एजुकेशन में इस वक्त जो किसी भी डेवलप कंट्री में आपको पता है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है, जिसके से आप तरक्की जो मुल्क को करनी है तो उसमें एक बहुत बड़ा इसमें किरदार एजुकेशन का होता है। तो हज़रत बशीर फ़ारूक़ी साहब ने ये महसूस किया कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में एजुकेशन का निज़ाम है, यकीनन बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इतना महंगा हो गया है वो कि एक आम आदमी की पहुंच से वो दूर होता जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त बच्चों की वो स्कूल नहीं जा पा रही। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन उसमें एक उनकी फीसिस का भी एक बड़ा इशू है। तो सैलानी की कोशिश ये है कि वो जो स्कूलिंग सिस्टम चला रहे हैं उसमें एक बहुत नॉमिनल सी फ़ीस हो और उसमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो उसके बाद जब बच्चा पास आउट हो तो वो मुल्क के लिए कुछ करने की पोजीशन में हो। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यकीनन ये काम बहुत काबिल फ़ख्र काम है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के नेटवर्क को और आगे तरक्कियाँ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह सर। रईस भाई, आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल है SMIT के हवाले से। सर, एक तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होता है जो कि 4 साल मेहनत करके अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करता है, उसमें बहुत उसको तकरीबन एक स्ट्रगल का दौर गुजारता है, सही है, और उस 4 साल की यूनिवर्सिटी गुजारने के बाद भी सर वो मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है, जॉब्स के लिए परेशान है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं SMIT के स्टूडेंट की, तो वो तकरीबन 6 महीने या साल यहाँ पर लगाता है और एक कोई भी कोर्स यहाँ पर जो भी हमारे पास मौजूद है वो कोर्स करने के बाद या तो फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़ जाता है या तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस में उसकी अच्छी जॉब लग जाती है। सर, क्या डिफरेंस है एक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की और सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके करिकुलम की, खासकर कि उसमें क्या फ़र्क है और हमारा बच्चा इतनी जल्दी कामयाब कैसे हो जाता है? SMIT का जो प्रोजेक्ट है वो सैलानी का एक यूनिक प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, बेशक। ये 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था और उस वक्त बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे और आज 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ार स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे यहाँ से SMIT से पढ़ने के बाद या तो उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस ओपन कर दिए हैं या किसी न किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम कर रहे हैं वो। अच्छा, इसमें इसकी जो सबसे कामयाबी की वजह यह है कि इसके अंदर भी प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाती है। अगर हम कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस तो वहाँ ज़्यादातर थ्योरेटिकल एजुकेशन होती है और SMIT की कामयाबी की वजह यही है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल एजुकेशन होने की वजह से स्टूडेंट्स अपनी तालीम के दौरान ही वो अपना काम ऑनलाइन हासिल कर लेते हैं। अपवर्क और फाइवरवर्क के ऊपर उन्होंने अपना काम करके तालीम के दौरान ही वो अर्निंग उनकी स्टार्ट हो जाती है और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद आते हैं तो फर्स्ट डे से वो किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में ज्वाइन करके एज अ प्रोडक्टिव डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सर, बेशक SMIT एक मिसाली काम कर रहा है। सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर आजकल हम देखें PSL जैसा कि चल रहा है और हमने देखा कि PSL जो स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम में हमारे हो रहा है, इतनी ज़्यादा पब्लिक नज़र नहीं आई, कैमरों पे, सीट्स पे सब मतलब खाली खाली नज़र आया।
اتنا زیادہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن اگر میں بات کروں SMIT کے اینٹری ٹیسٹ کی، ماشاءاللہ نیشنل اسٹیڈیم میں ہمارے ریسنٹلی 2 اینٹری ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور جس میں الحمدللہ پوری دنیا نے دیکھا کہ تقریباً 25,000 سے 30,000 اسٹوڈنٹس نے اس نیشنل اسٹیڈیم میں شرکت کی، اور آنے والے مہمان دنگ رہ گئے کہ آج ہم کون سے ایسے میچ میں آ گئے کہ جس میں اتنے سارے لوگوں نے شرکت کی ہے. سر یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے لوگ آپ کے ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں؟ یہ SMIT کے پروگرام کی کامیابی ہے. الحمدللہ 2013 سے لے کے 2024 تک جو محنت کی گئی ہے، اس میں ضیاء خان کی بھی محنت شامل ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں چونکہ ڈیمانڈنگ آئی ٹی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. آئی ٹی کے جو کورسز ہم پڑھا رہی ہے SMIT، وہ سارے کورسز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیں. تو پاکستان میں تمام اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ ایک اچھی کوالٹی کی ایجوکیشن ان کو ملے، اور وہ انٹرپرینیور بنیں، اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز اوپن کریں، اور آئی ٹی کی دنیا کے اندر میں وہ اپنا نام پیدا کریں. تو جس کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ سیلانی کے SMIT کے پروگرام کے ساتھ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کریں. تھینک یو سر، بہت شکریہ. یقیناً SMIT ایک مثالی کام کر رہا ہے، اور الحمدللہ آج سافٹ ویئر ہاؤسز میں SMIT کے اسٹوڈنٹس کو پذیرائی مل رہی ہے، ان کو مانا جاتا ہے، اور فوراً ان کو ہائر کر لیا جاتا ہے. آپ کا خود کا بھی تعلق سافٹ ویئر ہاؤس سے، تو یقیناً آپ اس بات کی بھی گواہی دیں گے کہ کس طریقے سے الحمدللہ SMIT کے اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ ہے. بڑھتے ہیں مزمل بھائی کی جانب. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو آج کی ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن میں یوتھ دیکھ رہی ہے، اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کا بھی تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. آج کل کی یوتھ کو ہم نارملی دیکھتے ہیں ٹائم ضائع کر رہے ہیں فیس بک، سوشل میڈیا پر، اور کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں آ رہی ہے. کیا کہیں گے سر، کیا پیغام دیں گے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر؟ ابراہیم صاحب، یہ ایک خیال ضرور ہے آپ کا کہ وہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو یوتھ ہے وہ ماشاءاللہ بہت اویئرڈ ہے، اور وہ خالی ٹائم ضائع نہیں کر رہی، بہت کچھ کر رہے ہیں. وہ انہیں بہت سمجھ ہے. تو وہ جو ان سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ جس تعلیم کے میدان میں جو بھی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، تو یقیناً اس کامیابی کے پیچھے جو ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، جس کا انہیں شاید احساس بعد میں ہوتا ہے، کہ ان کے ٹیچرز کا یا ان کے پیرنٹس کا ہوتا ہے. جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے ان کی والدہ بالخصوص کتنا صبح جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے لیے تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں، کتنی دعائیں دے رہی ہوتی ہیں. تو ہمیشہ اس چیز کا وہ احساس رکھیں کہ جتنی بھی محنت کر کے وہ کامیاب ہو رہے ہیں، تو وہ اس چیز کا ضرور احساس رکھیں کہ اس کے پیچھے ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. یقیناً بہت ہی خوبصورت انداز میں مزمل صاحب نے سمجھایا کہ اپنے پیرنٹس کی قدر کرنا سیکھے، خاص کر اپنی والدہ کہ جس حساب سے وہ آپ لوگوں کی بچپن سے لے کے آپ لوگ جب تک جوان ہو جاتے تب تک آپ لوگ کی اب برنگنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں پر اپنا ٹائم اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اور بس یہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے. بہت ہی پیارا پیغام دیا سر، بہت شکریہ. بڑھتے ہیں رئیس بھائی کی جانب. سر فائنل ورڈز لینا چاہوں گا، کنکلوڈ کر دیں ہماری اس بات کو، ہمارے اس سیگمنٹ کو. کیا پیغام دینا چاہیں گے آڈینس کو سر؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلانی پیدائش سے لے کے موت تک کے 63 سے زائد شعبہ جات کے اندر کام کر رہا ہے. تو میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ سیلانی کا بازو بنیں اور زیادہ سے زیادہ عطیات سیلانی کو دیں. شکریہ. بہت شکریہ رئیس بھائی اور مزمل بھائی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو آج آپ کے ساتھ رہی. یقیناً ہماری آڈینس نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ آگاہی ملی کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا کام کر رہا ہے. تو ہم اپنے مہمانوں سے اجازت چاہیں گے، اور یہاں وقت ہوا جاتا ہے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کا، کہ جس کا نام ہے ایک قصہ قرآن سے، جس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے حضرت علامہ مدنی بشیر فاروق قادری صاحب، اور ہمیں بتائیں گے آج ایک قصہ قرآن سے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں علامہ مدنی بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ آج ہمیں ایک قصہ قرآن سے سنائیں گے. السلام علیکم مدنی بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ مدنی بھائی آج جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے ایک قصہ قرآن سے. آج کی مناسبت سے ایک قصہ قرآن سے ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انشاءاللہ قرآن مجید کی آیت اور اس کا پس منظر بیان کرنے سے پہلے میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری میں مدینہ شریف سے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف گئے. آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام تھے. لیکن جب آپ مکہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو یہ خبر ملی کہ کفار مکہ نے جیسے ہی آپ کے آنے کی خبر سنی ہے تو انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی.
مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو عمرہ شریف کے لیے نکلے تھے، تو آپ نے پھر اپنے چہیتے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کے بات کریں کہ بھائی ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، چلے جائیں گے۔ بات بڑھی اور پھر ایک معاہدہ طے پایا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے وغیرہ۔ اب اس معاہدے کی آگے لے جانے کے لیے مکے کے کفار کی طرف سے چند قاصد آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ ان میں ایک قاصد تھے عروہ بن مسعود۔ یہ کفار مکہ کے گویا کہ جیسے وزیر خارجہ ہوتے ہیں، یہ اس طریقے سے مختلف بادشاہوں کے درباروں میں جاتے رہے ہیں اور قاصد کی حیثیت سے معاہدے وغیرہ کے معاملات طے کرتے رہتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے، اور جب واپس پلٹے تو انہوں نے کفار مکہ کو ایک بڑی عظیم الشان بات بیان فرمائی۔ کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کیسر و کسریٰ وغیرہ کہا کہ میں اتنے بادشاہوں کے دربار میں گیا، مگر میں نے جو ادب محمد اور ان کے اصحاب کے درمیان دیکھا ہے، میں نے کسی دربار کسی بادشاہ کے دربار میں یہ چیز نہیں دیکھی۔ محمد اگر اپنے منہ سے لعاب نکالتے ہیں تو جو ان کے غلام ہیں وہ اپنی ہتھیلیوں میں آپ کا لعاب لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ یہ وضو کرنے کے لیے جب یہ وضو کرتے ہیں تو ان کے بدن سے گرنے والا پانی زمین پہ نہیں گرتا، اور صحابہ اسے لینے کے لیے گویا کہ اتنی تیزی دکھاتے ہیں کہ آپس میں لڑائی ہو جائے ان کے۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں تو لوگ دوڑتے ہیں کہ ان کے حکم کی تعمیل کی جائے، اور انہیں نظر بھر کر دیکھتے نہیں ہیں، تھوڑا تھوڑا ادب ادب سے دیکھتے ہیں۔ تو اس واقعے سے میں بتانا نہیں چاہتا ہوں آپ کو کہ صحابہ سارے ہی با ادب تھے، بہت ادب کرتے تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن بتقاضۂ بشریت کبھی کبھار یہ ہوتا کہ بات چیت کرنے میں کبھی بحث ہو جاتی، کبھی تکرار ہو جاتی، کبھی کسی مسئلے میں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا، تو بسا اوقات صحابہ آپس میں بات کرتے کرتے ان کی آواز تھوڑی سی لاؤڈلی ہو جاتی تھی، آواز میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 2 نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی بارگاہ میں ان کی آواز سے اوپر نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم میں سے بعض کسی بعض کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کام کرو اور تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو ان کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، تو صحابہ تو پہلے ہی بڑے باادب تھے، مگر اس کے بعد تو ان کے ادب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں آئندہ حضور کی بارگاہ میں کبھی تیز آواز سے بات نہیں کروں گا اور صرف سرگوشی کے انداز میں بات کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کیا کمال، کیا آپ کا جلال، اور کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رعب اور دبدبہ عطا فرمایا ہے، مگر حضور کی بارگاہ میں اتنا آہستہ بات کرتے تھے کہ بسا اوقات ان سے کہا جاتا کہ کیا کہا دوبارہ کہو۔ اور ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس، یہ خزرج قبیلے کے سرداروں میں سے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اور نصرت میں بڑے پیش تھے۔ ان کے ساتھ ایک معذوری تھی، یہ اونچا سنتے تھے۔ اونچا سننے کا مطلب یہ کہ ان کے کان میں کچھ پرابلم ہوگی شاید، تو وہ ہلکی آواز نہیں سنتے تھے، اونچی آواز سنتے تھے، تو ایسے حضرات کے لیے کہا جاتا ہے اونچا سنتے تھے۔ تو ہم یہ مشاہدے کی بات ہے، جو اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا بھی۔ بالکل۔ تو ثابت بن قیس اونچا بولتے تھے، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، رونے لگے بس، اور اپنی زندگی موقوف کر دی اور بس اپنی زندگی کو معطل کر دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ ثابت بن قیس کافی دن ہو گئے حاضر نہیں ہو رہے، تو ان کے پڑوسی تھے حضرت سعد بن عبادہ، ان سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، ثابت بن قیس نہیں آ رہے؟ تو حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ پتہ تو نہیں، میرے پڑوس میں تو رہتے ہیں،
میں معلوم کر لیتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ تو حضرت ثابت کے پاس حضرت سعد گئے اور معاملہ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو کہنے لگے کہ میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ میں تیز آواز میں بات کرتا ہوں اور قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی ہے، اور رونے لگے وغیرہ۔ تو حضرت سعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور حضرت ثابت تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، انہیں بتاؤ کہ تم جنتی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی برکت سے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے ادب کی اعلیٰ مثالیں مزید پیش کرنا شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتکم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز حضور کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، سبحان اللہ۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کی خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کا ادب تھا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ شریف لے جائے، تو ہم وہاں پہ بڑے باادب طریقے سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہاں آواز کے اعتبار سے اور ہر طرح کی بے ادبی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، کہ ہم نے اس آیت میں سنا کہ اس طرح کی بے ادبی سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور اس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ سر، مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے بات چل رہی ہے ہماری، تو عام طور پر آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر مدینہ پاک کی باادب حاضری ہوتی ہے۔ آپ بھی الحمدللہ کچھ ٹائم پہلے عمرہ کر کے آئیں، تو وہاں پر ایک چیز نوٹس کرنے میں آئی ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ سیلفیز کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور جہاں تک بات کریں لاؤڈ ٹون کی تو وہ بھی بالکل چل رہی ہے۔ تو اب ایک تو اتنی عظیم جگہ، ایک تو جنت البقیع بھی وہاں پر موجود ہے، حضور کا روضہ بھی موجود ہے، سنہری جالیاں بھی موجود ہے، اور وہاں پر ادب کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے۔ کیا کہیں گے سر اس پر، اور وہاں پر ادب کس طریقے کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی بار بار حاضریاں عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں، ایک تو روضہ رسول اور اس کے ارد گرد کی جگہ ہے، اور دوسرا مکمل شہر مدینہ ہے۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب سے انسان اس دنیا میں آباد ہوا ہے آج تک پوری دنیا کے کسی ایک شہر کے متعلق اتنی نظمیں نہیں لکھی گئی جتنی نظمیں اور نعتیں مدینہ شریف کے لیے لکھی گئی۔ بے شک۔ پوری دنیا میں یہ واحد مدینہ شہر ہے کہ جس میں آنے کے لیے جتنی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں کسی اور شہر کے لیے نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس کے پھولوں سے، پتوں سے، پودوں سے، حتیٰ کہ خاروں سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں خار طیبہ نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں کے تو کانٹوں سے، یہاں کے پتھروں سے محبت کی جاتی۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ مجھے اس مدینہ شہر کے اندر وفات عطا فرمانا، شہادت کی موت عطا فرمانا۔ یہ وہ شہر ہے جس میں کروڑوں مالکیوں کے امام مالک اس مدینہ شریف میں چپلوں کے ساتھ نہیں گھوما کرتے تھے، کبھی گھوڑوں پر سواری نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی خوشبو ہے گلیوں میں پسینے کی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ وہ شہر ہے کہ عشاق تو یہاں پاؤں سے نہیں بلکہ سر سے چلنے کی تمنا کرتے تھے، مگر کریں کیا کہ سر میں چلنے کی طاقت نہیں۔ بالکل۔ ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جاں چشم و سر کیے، سبحان اللہ۔ حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے یہ او جانے والا۔ تو عشاق تو یہاں اپنے سر سے چلنے کی تمنا کرتے تھے، مگر کیا کریں، نصیب میں سر سے چلنے کی طاقت نہیں، وگرنہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ اپنے قدموں تلے جو ہے نا اس خاک کو لے کر آئیں جس خاک پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر بسر ہوا کرتا۔ تو میں تو اس شہر مدینہ کی بات کر رہا تھا، مگر افسوس یہ ہے کہ آج لوگ روضہ رسول پہ جاتے ہیں، میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چپل ان کے ہاتھ میں ہو۔ اللہ۔ یار آج آپ کسی کے ڈرائنگ روم میں جاتے ہیں، کیا آپ کے ہاتھ میں چپل ہوتی؟ کسی بڑے مینیجر کے سامنے، کسی وزیر کے سامنے، اس کی آفس میں جاتے ہیں، کیا ہاتھ میں چپل ہوتی؟ بالکل۔
تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہاتھ میں چپل ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اپنے گھر والوں کو آن لائن لے رہے ہوتے ہیں موبائل پر، اور ویڈیو کال پر ان کو خواہش ہوتی ہے روضہ رسول دکھانے کی، اور جب وہ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب وہ بات چیت ہو رہی ہے کہ جی نظر آ رہا ہے، ہاں آواز آ رہی ہے، اور یہ روضہ رسول ہے، یہاں یہ نشان، بے خیالی کے عالم میں شور بھی بے تحاشا بڑھ جاتا ہے، بے تحاشا شور ہو رہا ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب تم روضہ رسول پر حاضر ہو تو یہ یقین رکھو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں بالکل ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے ہی زندہ ہیں۔ بے شک، پھر جو امام الانبیاء کی بارگاہ کا تو مقام ہی بلند و بالا ہے، بے شک، تو یقین جانیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روضہ رسول میں باقاعدہ حیات ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور آنے والوں کو جانتے ہیں، ان کے کاموں کو جانتے ہیں، ان کے سلام کو سن رہے ہیں، ان کی فریاد کو سن رہے ہیں، اور ان کے سلاموں کا جواب دے رہے ہیں، اور اس بارگاہ میں آ کر اس طریقے سے بے ادبی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ آج کل جو ہے نا وہ لوگ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے بھائی چپل پہن ہاتھ میں رکھنا تو مجبوری ہے، اس لیے کہ اب جو ہے وہ صحن مسجد کے اندر ہے نا، مسجد نبوی میں تھوڑا گھومنا پڑتا ہے بالکل، مواجد شریف میں آنے کے لیے۔ تو دیکھیں مدینہ شہر تو ایسا شہر ہے کہ جہاں انسان بغیر چپل کے بھی گھومے پورے شہر میں تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر وہ اگر ہم صحن کی بات کریں تو بڑا صاف صحن ہوتا ہے، صاف ستھرا صحن ہوتا ہے، اور وہاں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، جب مسجد فل ہو جاتی ہے تو وہاں نماز بھی پڑھی جا رہی ہوتی، تو وہاں سے اگر ہم جا رہے ہوں اور ہمارے پاؤں میں چپل نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، چپل ہم مسجد میں رکھ لیں کہیں پہ، اور روضہ رسول کی حاضری ہو تو بادب حاضر ہو کے جائیں، اور چپل ہاتھ میں نہ ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ذہن میں ہو، اور غلام جس طریقے سے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جس طریقے سے ایک مجرم کسی عدالت میں حاضر ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے اعمال سے بھی باخبر ہیں، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہوں اور بالکل ادب کے ساتھ حاضر ہوں۔ شاعر کہتے ہیں حاضری میں ہے ملک 70,000، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے پروں سے روضہ انور کو چھپا لیتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے ہیں، اور یہ تسلسل تا قیامت جاری رہے گا، اور ہر بار نئے فرشتے ہوتے ہیں، ہر مرتبہ علماء کہتے ہیں ہر مرتبہ ایک مرتبہ جو فرشتہ آ گیا اس کو دوبارہ اس بات کی اجازت نہیں ملتی کہ وہ دوبارہ حاضر ہو، بلکہ ہر مرتبہ تبدیل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے فرشتے ہیں، سبحان اللہ، اگر ایک فرشتے کی بار بار حاضری آئے تو پھر جو بقیہ فرشتے ہیں ان کی باری کب آئے گی؟ لہٰذا ایک وقت میں ایک جو 70,000 آ گئے دوبارہ ان کی حاضری نہیں ہوتی، تو اسی لیے عشاق کہتے ہیں کہ حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیاں آہستہ چل۔ سبحان اللہ۔ تو بس میرا یہی پیغام ہے کہ جب ہم وہاں جا رہے ہیں، زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر کے جا رہے ہیں، اور لوگ بڑے ارمان سے ہمیں سلام کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا سلام بھی کہیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، تو ہمیں اپنے ہوش و حواس کو وہاں بڑا کنٹرول کرنا پڑے گا۔ بے شک، صحابہ کرام تو سانس بھی مجبوری میں لیتے تھے، بے شک، ورنہ اگر ان کے بس میں ہوتا وہ سانس بھی نہ لیتے کہ حضور کی بارگاہ میں یہ سانس کی آواز بھی کہیں بے ادبی نہ شمار ہو۔ بے شک، تو بالکل ہمیں ادب کا لحاظ کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو دل میں ایک عجیب لذت بھی پیدا ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر کرم فرمائے اور بار بار ہماری حاضری ہوتی رہے۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ مدنی بھائی، بہت شکریہ، الحمدللہ بہت ہی زبردست انداز میں آج ایک واقعہ قرآن سے ہمیں مدنی بھائی نے پیش کیا، اور ہمیں کس طریقے سے حضور کے روزے پر جا کر با ادب حاضری کے جو تقاضے ہیں اس کو سمجھایا، اور شاعر نے واقعی میں بہت ہی خوب کہا ہے کہ حاضری میں ہے ملک 70,000، حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیاں آہستہ چل، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہوگا سب کچھ رائی گاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل۔ تو اسی پیغام کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ کا وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مدنی بھائی کہ آپ یہاں پر آئے اور اب ہمیں ایک واقعہ قرآن سے سنایا۔ اب یہاں وقت ہوا جاتا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا، اور میں چاہوں گا مدنی بھائی سے کہ وہ دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب،
اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین. نعمت رمضان نعمت رمضان نعمت رمضان نعمت رمضان فضل رب سے ہم نے پائی ہے نعمت رمضان کی فضل رب سے ہم نے پائی ہے نعمت رمضان